ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ والفجر۔ والفجر قسم ہے فجر کی، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، والشفع اور جفت کی، والوتر اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے واللیل رات کی، اذا یسر جب چلے، جب جانے لگے، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم ہے جب جانے لگے، حل فی ذالک قسم لذی ہجر، حل فی ذالک اس میں قسم ہے لذی ہجر ہر عقل مند کے لیے، حل فی ذالک اس میں قسم ہے، اس میں ہے قسم لذی ہجر ہر عقل مند کے لیے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، الم تری کیا نہیں، کیف تم نے دیکھا، فعل کیا کیا، ربک آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ، الم تری کیف کیا آپ نے نہیں دیکھا، فعل ربک بعاد کیا کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، ارم ذات العماد لمبے ستونوں والے، ارم ذات العماد جو ارم کہلاتے تھے اور لمبے ستونوں والے گھروں میں رہتے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی وہ جو لم یخلق نہیں تخلیق کیا، نہیں پیدا کیا، مثلها ان جیسا فی البلاد شہروں میں، التی لم یخلق وہ جو نہیں پیدا کیا گیا، مثلها ان جیسا فی البلاد شہروں میں، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وثمود الذین اور قوم ثمود جنہوں نے جابوا الصخر کاٹے تراشے پہاڑ سخت پتھر، بالواد وادی میں، وثمود الذین اور قوم ثمود جنہوں نے جابوا الصخر کاٹے سخت پتھر، بالواد وادی میں، وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون ذی الاوتاد میخوں والا، وفرعون ذی الاوتاد اور قوم فرعون ذی الاوتاد میخوں والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے تو اپنی تخلیق شدہ کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، فجر کی قسم کھائی ہے، ذو الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے، اور رات کی جب وہ رات جانے لگے اور فجر طلوع ہونے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس میں نشانیاں نہیں ہیں اہل عقل کے لیے کہ وہ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فجر کا وقت ہے، اس میں ہر قسم کی جو ہے نا روشنی پھیل جاتی ہے صبح کے وقت نماز کے بعد، اور سارے لوگ جو ہے نا اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اہل علم کے لیے یہ چیز یہ ہے کہ اس میں صبح کے وقت میں برکت ہے، خیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے رزق کا بندوبست انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ اور 10 راتیں ذو الحجہ کی، ان میں ہر قسم کی جو عبادت ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور کوئی بھی ثواب جو ہے اور کوئی بھی عبادت جو ہے اس کا ثواب ان راتوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔
بلکہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کا بھی ثواب جو نا اتنا نہیں ہے جتنا ان راتوں کا ہے۔ اور جفت اور طاق سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے تخلیق کی ہے ساری بنی نوع انسان، وہ تو جوڑے جوڑے ہیں، اس کو ہم جفت کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا تو کوئی جوڑا ہے ہی نہیں۔ اور رات کی قسم ہے، جب رات جانے لگے اور اس کے بعد صبح طلوع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یہ جو قدرت ہے، میری جو تخلیق ہے، یہ نشانیاں اس شخص کے لیے ہیں جو عقل رکھتا ہے اور وہ ان چیزوں سے سمجھ جاتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی شان و برکت والی ذات ہے کہ اس کا شرک اس کا بالکل جچتا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں جو اس کے مقابلے میں کسی اور کی یا عبادت کرتا ہے یا شرک کی سوچتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ قوم عاد اور قوم سمود اور قوم فرعون انہوں نے کیا کیا تھا۔ ان کو جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو دولت، عزت، شہرت یا طاقت دیتے ہیں تو اکثر لوگ ان میں سے اکثر قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ کو وہ ایسا سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، ناشکری بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی ذات میں بہت آگے تک گمراہی میں چلے جاتے ہیں، اتنا گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے سوا وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور وہ شرک میں اور اس کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور انجام کار ان کا انجام یہ ہوتا ہے